الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تعارف، اس پر مشتمل ہمارا یہ سلسلہ، اس میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے دو عظیم نام السمیع البصیر اس کے متعلق کچھ گزارشات ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ دو نام قرآن کریم میں بڑی کثرت کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں. سب سے پہلا نام ہے السمیع، بہت زیادہ سننے والا. دوسرا نام ہے البصیر، خوب دیکھنے والا، اچھی طرح دیکھنے والا. یہ دونوں نام قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ذکر ہوئے ہیں. پہلا نام السمیع قرآن کریم میں 45 دفعہ ذکر ہوا ہے، اور دوسرا نام بصیر یہ 42 دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے. اور یہ دو نام اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی مشتمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی سماعت کتنی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کچھ نصوص کتاب و سنت میں بیان ہوتے ہیں جس کے سبب ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر سننے والا ہے. سورہ مجادلہ کی پہلی آیت میں ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کرنے لگی. ایک چھوٹا سا کمرہ حجرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس حجرے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں، اور وہ عورت بالکل آہستہ آواز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے متعلق شکایات کر رہی ہیں. اور اتنی ہلکی آواز ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اسی کمرے میں موجود ہیں. فرماتی ہیں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی کہ عورت جو کیا شکایت کر رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیات نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے متعلق شکایتیں کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو جواب دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو سن لیا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا. اس آیت کی تفسیر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں الحمدللہ الذی سمع وسع سمعہ الاصوات،
کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس کی سماعت تمام آوازوں سے وسیع ہے. یعنی مجھے جو ہے حجرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عورت کی گفتگو میں نہیں سن پا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس عورت کی گفتگو کو سن لیا اور یہ آیات نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جتنا بھی ہلکے آواز میں، پست آواز میں بولے، اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتا ہے. بلکہ اگر بولے نہ بھی، اظہار نہ بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ جو انسان کے دل میں چلتا ہے، جو انسان کے سینے میں، اس کو بھی جانتا ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام اونچی آواز سے دعائیں کر رہے ہیں، اونچی آواز سے دعائیں کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آہستہ آواز سے دعا کرو. انکم تدعون سمیعا، جس ذات سے تم دعا کر رہے ہو وہ بہت خوب سننے والی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اتنا باریک ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک سیاہ چونٹی سیاہ رات میں، سیاہ سمندر میں، سیاہ پتھر پر چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت اور بصارت ہے کہ ہم اگر یہاں بیٹھے ہوں تو ہمارے سامنے چل رہی ہو چونٹی، اس کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے، یہ ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے کہ کتنے جو ہے وہ بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. ایک حدیث میں بتایا گیا کہ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اگر 500 سال ایک شخص جو ہے وہ سفر کرتا رہے تو زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو مسافت ہے یہ طے ہوگی. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے، پھر تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، اسی طرح ساتوں آسمانوں کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ ایک انسان 500 سال سفر کرتا رہے تب جا کر یہ پوری ہو سکتی ہے. اور پھر اسی طرح ساتوں آسمانوں اور کرسی کے درمیان اتنی مسافت ہے، اور پھر کرسی اور عرش کے درمیان اتنی مسافت ہے، اور اس سے اوپر اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت کا یہ عالم اور قوت بصارت کا یہ عالم، ایک چونٹی کے چلنے کی آواز، دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں سارے استعمال کر لیے جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی چونٹی کی چلنے کی آواز سن لے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے دور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت اور بصارت ہے. اور اس چیز کو خاص طور پر دعاؤں سے جوڑا گیا ہے. ایک مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے. یہ صفت جو ہے صفت سمع، سننے والا، قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس کو دعاؤں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ذکر کیا، جیسے کہ دعا کی، اس کے بعد یہ الفاظ کہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا
اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا، اس کے بعد یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے کہ بے شک تو سننے والا ہے، اگر تجھ سے دعا کی جائے تو تو دعا کو سنتا ہے اور جاننے والا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں، ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب یقینی طور پر دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور دعا، انک سمیع الدعاء، ہے ہمارے پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص جو صفت ہے سننا، اس کو دعا کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور دعاؤں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ایسے مواقع پر بھی سنتا ہے کہ انسان کے تصور سے بالا تر، اور قرآن کریم میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں اس بات پر شاہد ہیں۔ اس میں سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی سنا، اور وہ دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام ان کی دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سنا، فنادا فی الظلمات الثلاث، تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا، ایک تو سمندر میں تھے رات میں، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں، وہاں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے۔ جو کوئی بھی مومن غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اور خاص طور پر یہ دعا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دعائے یونس کسی بھی غم کے وقت دعائے یونس پڑھ لیتا ہے، یعنی یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، یہ صرف یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اسی طرح ہم مومنوں کو غم سے نجات دیتے رہیں گے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے، سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے کی وجہ سے چمک رہا ہے، یعنی اتنا بڑھاپا شدید آ چکا ہے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، سر جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار تیری دعا سے ابھی تک مایوس نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی، ان کی ایک جوانی گزر گئی دعائیں کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے، اب بڑھاپا آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آ رہا کہ دعا قبول ہوگی،
لیکن اللہ تیری رحمت پر امید ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار تجھ سے دعا کرنے سے بد وقت نہیں ہوں، دعا کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. کیوں؟ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا یقین تھا. تو دعاؤں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ایک دفعہ دعا کی، 2 دفعہ کی، پھر انسان چھوڑ دیتا ہے. اور بعض لوگ جو ہے وہ صحیح طرح دعا مانگتے بھی نہیں ہیں. بلکہ قرآن میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول کر لیا. شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں. قال انک من المنظرین، جا تیری یہ دعا قبول کر لی گئی، تا قیامت تجھے مہلت ہے. تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر در در پہ ٹھوکریں کھانا. آپ یقین سے ان سے کسی سے پوچھ لیں کہ کیا کسی ایسے دن تہجد کے وقت کسی نے اٹھ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو، 2 رکعت نماز ادا کر کے کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہو؟ لوگ ظاہری سی دعا کرتے ہیں، اس میں توجہ اور دھیان بالکل نہیں ہوتا. پھر شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ادھر ادھر لوگوں کے پاس گھومتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. وہ لوگ جو نماز تک نہیں پڑھتے ان کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں دعا کروانے کے لیے. حالانکہ شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے. انسان کو دعا میں یقین ہو کہ میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. بعض لوگ اس وجہ سے دعا نہیں مانگتے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں. شیطان سے بھی آگے گناہگار تو نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. فإن اللہ لا يستجیب عن قلب غافل لاہن، کہ ایسے دل کی اللہ تعالیٰ پکار کبھی نہیں سنتا جو غافل ہو، بے پرواہ ہو. جیسے عمومی طور پر لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں. دعا مانگے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، توجہ جو ہے وہ کہیں اور اس طرف جا رہی ہے، کہیں اس طرف جا رہی ہے. پھر یہ شکوہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے. سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے برائی نے چھوا ہے، بیماری لگ گئی ہے، اور تیری شان یہ ہے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی دعا کو بھی سن لیا. کیسے سنا؟ کہ ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی، بس صرف اپنا شکوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے بیماری نے پکڑ لیا ہے، اور تیری شان یہ ہے کہ تو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آگے یہ نہیں مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ساری تکلیف ختم کر دی، ساری بیماری ختم کر دی. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ، کئی سال گزر گئے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے مانگتے،
رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑھاپے میں، بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دعاؤں کو قبول کرنا۔ اور بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے تو اس کے ثمرات اس کو دنیا میں بڑی دیر کے بعد نظر آتے ہیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا یہ بھی کی کہ پروردگار میری اس امت، میری اولاد میں ایک ایسا نبی بھیج جو لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا ہزاروں سال بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ تو دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے، جب تک وہ جلدی نہیں کرتا۔ یعنی جب تک وہ جلدی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ جلدی کر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری تو سنتا نہیں ہے، بہت دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں سنی۔ اور ایک معروف حدیث یہ بھی ہے، ایک بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک چیز اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ، جو وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ جو دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو، یہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اس کے حق میں کچھ اور بہتر ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں کوئی اس پر مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی آزمائش آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اس کی ختم کر دیتا ہے۔ یہ دعاؤں کے ثمرات ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کا بدلہ دے گا کہ دنیا میں بندے، میرے بندے تو نے دعا کی تھی لیکن تیری دعا جو ہے میں نے قبول نہیں کی، اس لیے کہ تیرے حق میں بہتر نہیں تھی۔ اگر دعا قبول کر لیتا تو وہ بہتر نہ ہوتا تیرے لیے، آج تیرے لیے یہ اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، آج سارا اللہ تعالیٰ سے اجر لیتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دعا پر یقین ہونا چاہیے اور دعا مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مسلسل جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ جب آپ پر آسانی آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا آسانی کے دنوں میں۔ جب آسانیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائے رکھنا، یعرفک فی الشدہ، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا، تمہیں پہچان لے گا کہ یہ میرا بندہ یہ مجھ سے دعا کرتا ہی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ تیری مشکل ٹال دے گا، فوراً تیری دعا قبول کرے گا۔ اس چیز میں بھی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اس سے بہترین جو ہے وہ کوئی خیر نہیں ہے۔ اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جس قدر یقین ہو اللہ تعالیٰ سے، اس قدر اللہ تعالیٰ جلد جو ہے وہ دعا قبول کرتا ہے۔ محدثین میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے 4 لوگوں کا ایک قصہ ذکر کیا۔
کہ 4 محمد ان کے نام تھے، اس میں محمد ابن جریر الطبری، محمد ابن اسحاق، خزیمہ، یہ بڑے بڑے ائمہ جو امام المفسرین جن کو کہا جاتا ہے. اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کے مؤلف محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ. اسی طرح 2 اور محدث تھے جن کا نام محمد تھا. یہ چاروں ایک دفعہ علم کے لیے نکلے ہوئے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے. تو ایک موقع پر ان کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، جو بھی سارا سامان تھا ختم ہو گیا. اب یہ سفر میں تھے اور کوئی حل بھی نہیں تھا. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، سارے بھوکے ہیں، کہ ہم 3 جو ہے کرہ ڈالتے ہیں، جس کا نام آیا وہی جو ہے وہ جا کر کسی رزق کا بندوبست کرے گا، کسی سے کچھ مانگ کر لائے گا. اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط تھا. کرہ ڈالا تو وہ کرہ جو ہے ان میں سے ایک شخص کے نام نکلا، غالباً محمد بن اسحاق ابن خزیمہ کے نام نکلا. 3 دفعہ ڈالا، 3 دفعہ ان کا نام آیا. کہا کہ جاؤ کچھ بندوبست کر کے لاؤ، کسی سے مانگ کے کچھ لاؤ. انہوں نے کہیں اور جانے کے بجائے مصلی بچھا لیا، نماز پڑھنا شروع کر دی. جب نماز پڑھ ہی رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اچانک جو ہے وہ دروازہ پہ ایک دستک ہوتی ہے اور بندہ پوچھتا ہے کہ تم میں سے کوئی ابن خزیمہ بھی ہے؟ تو کہا ہاں ہمارے ہاں ایک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کہا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے یہ اس کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، یہ انعام ہے یا تحفہ ہے. کہا کہ یہ کیسے آپ کو علم ہوا؟ کہا کہ بادشاہ کوئی خواب میں آیا کہ 3 لوگ جو علم کے لیے نکلے ہوئے ہیں، 4 لوگ، اور وہ بھوکے ہیں ایک جگہ پہ، اور اس نے مجھے بھیجا کہ جاؤ ان کو تلاش کرو اور یہ دے کر آؤ ان کو. یہ ان کا ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ جلدی دعاؤں کو سنے گا. یعنی جتنی جو ہے وہ یقین کے ساتھ دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے. اس طرح صحیح بخاری میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے کہ ان کی بیوی کو، سارا کو، ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا. اب اس کا معمول یہ تھا کہ کسی عورت کو چھوڑتا نہیں تھا، الا یہ کہ اس کو یہ بتا دو کہ یہ میری بہن ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کسی شخص کے پاس اگر عورت جا رہی ہو، وہ عورت اگر اس کی بیوی ہو اس سے چھین لیتا تھا، کوئی اور رشتہ اس سے چھین لیتا تھا، سوائے یہ کہ اس کو بتا دیا جائے کہ میری بہن. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان کے دربار میں لے گئے، ان کے ساتھ ان کی بیوی. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس وقت اس دنیا میں ہم 2 لوگ ہیں جو مومن ہیں، تو اسلامی اعتبار سے تو میری بہن ہے، اور اگر بادشاہ پوچھے تو بتا دینا کہ یہ میرا بھائی ہے. یہ اسلامی اخوت ہے، کیونکہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہم 2 اس ارض پر جو ہے زمین پر صرف 2 ہی مومن ہیں. جب وہ بادشاہ کے پاس گئیں تو ان سے پوچھا کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے یہ بھائی ہیں. پھر بادشاہ نے ارادہ کیا ان کے ساتھ برائی کرنے کا، تو انہوں نے نماز شروع کر دی. 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے شر سے بچا لے. تو بادشاہ جب قریب آنے لگا تو کسی چیز نے اس کو ایسا جھنجھوڑا، واپس پیچھے ہو گیا. 3 دفعہ اس کو کوشش کی. پھر اپنے جو کارندے ان سے کہنے لگا کہ اس کو واپس چھوڑ کر آؤ، کہ تم کوئی انسان نہیں لائے، کوئی اور چیز ہے،
یہ کوئی اور مخلوق ہے. اس موقع پر انہوں نے دعا کی تو دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. ان کی دعا کا اثر ہے کہ وہ ان کے قریب تک نہ آ سکا. اس طرح کتب حدیث میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام سمیع، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. جب بھی اس کو پکارا جائے، جب بھی اس سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اور دوسرا نام بصیر، دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحے جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. میں نے پہلے ذکر کیا کہ اتنی جو ہے وہ قوت ہے اللہ تعالیٰ کی اس بصارت میں، اتنے دور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ایک چونٹی کی چلنے کی آواز اس کو بھی سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قوت بصارت ہے. اس تعلق سے ان دو ناموں کے تعلق سے ہمارا جو عملی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی عمل ہیں اس کو دیکھ رہا ہے. ہمیں لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. کسی مجلس میں لوگ کے سامنے ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو ان کو بری لگے، تو اللہ تعالیٰ ہر لمحے دیکھ رہا ہے. اور یہ بہت بڑی بے حیائی ہے کہ انسان لوگوں سے تو حیا کرے لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کو حیا نہ آئے. جیسے قرآن میں آتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو کوئی حیا نہیں آتی. اور ایک حدیث میں آتا ہے فاللہ حق ان یستحیی منہ، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی جنگل میں گئے، روزے سے تھے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، اور افطار کا ٹائم ہونے لگا تو دیکھا کہ چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے. اس سے کہا کہ کوئی ایسی بکری ہے جو آپ ہمیں بیچ دیں یا اس کا دودھ ہم دو لیں. اس نے کہا کہ میں تو ان کا مالک نہیں ہوں، میں اجازت نہیں دے سکتا کہ بکری کا دودھ آپ کو دوں یا بکری دے دوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو کہا کہ آپ اس کا مالک کو کب دیکھ رہا ہے، ایسا کرو یہ بکری ہمیں بیچ دو، پیسے لے لو، اور مالک کو جا کر کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا بکری. تو اس کے الفاظ تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے. کہا میں اگر اس کو یہ کہہ دوں کہ بھیڑیا کھا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کہاں، وہ تو دیکھ رہا ہے. اتنا تعجب ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے فوراً جو ہے اس کے مالک کا پتہ کیا کون ہے اس کو اس سے آزاد کروا دیا. غلام تھا، اس کو خرید کے آزاد کر دیا. کتنا نیک آدمی ہے، اتنی حیا اس کو اللہ تعالیٰ کی. جنگل میں ہے، اگر وہ ایسا کر لیتا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کل کیا جواب دوں گا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ معروف ہے. ایک دفعہ جو ہے وہ رات میں شہر کا چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر کے باہر دیکھیں ایک ماں اور بیٹی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو تاکہ جو ہے دودھ زیادہ پیسوں کا بک سکے.
تو بیٹی جو اپنی ماں کو منع کر دیتی ہے کہ ماں، خلیفہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا، کسی قسم کی ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے. تو ماں بیٹی سے کہتی ہے کون سا عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ، انہوں نے منع کیا تو کیا ہو گیا، وہ ابھی کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور اس کا پوچھا کہ کون، دوسرے دن اس کے حوالے سے معلوم کیا کون ہے، اور اس کا رشتہ کر لیا اپنے خاندان میں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی کی جو ہے وہ نسل سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جو بہت بڑے عادل اور زاہد اور عابد بادشاہ، جن کی حکمرانی کی مثال دی جاتی ہے اتنے لوگ. یہ اس کی نیکی کا اثر تھا. تو یہ انسان کو اگر تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہ ہو تو بہت بڑے خسارے کا باعث ہے کہ انسان سب سے حیا کرتا ہو، سب سے جو ہے وہ بچتا ہو، لوگوں کے سامنے بڑا نیک اور پارسا بنا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کرتا ہو. سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے امت کے ان اقوام کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے عمل اتنے زیادہ ہوں گے جس طرح تہامہ پہاڑ ہے. یہ مکہ میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ پہاڑوں کا سلسلہ جس کو تہامہ کہتے ہیں. یعنی قیامت کے دن اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے جتنے یہ پہاڑ ہیں، ایک کے بعد دوسرا ایک سلسلہ ہے جو حد نگاہ انسان اگر کئی کلومیٹر چلتا رہے تو پہاڑ ختم نہیں ہوتے، اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا. فَيَجْعَلَ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو ہوا میں بکھیر دیں گے، روئی بنا کر اڑا دے گا. صحابہ کرام حیران ہوئے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو فرمایا نہیں، صحابہ فرماتے ہیں صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بیان کیجئے کہ ہمیں پتہ چلے یہ کون لوگ ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری طرح کے لوگ ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، رات کی نماز اس طرح پڑھتے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے جس طرح تم پڑھتے ہو. یعنی رات کا ان کا معمول ہوگا یہ کہ رات کی نماز ادا کرتے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے. فرمایا پھر کیا معاملہ ہے؟ فرمایا لکنہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، ان کی صفت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جب ہوتے ہیں تو بڑے نیک بنے رہتے ہیں، بڑے پارسا ہوتے ہیں کہ بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کرتے ہیں. پھر جو ہے ان کو کوئی خیال نہیں رہتا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کے جب تنہا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، ہر وہ گناہ کرتے ہیں جو ممکن ہے ان سے لیے. جس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب لوگوں سے حیا کرنے والے سب سے کم جو ہے انہوں نے سمجھا اللہ تعالیٰ کو. ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمیں. باقی لوگ جب دیکھ رہے ہوں تو یہ بڑے نیک بنے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن جیسے ہی تنہائی میں ان کو موقع ملتا ہے پھر یہ خیال نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام البصیر کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں یہ حیا آنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہمیں تصور میں رہنا چاہیے، اور بالخصوص عبادت کے اندر اس کی تعلیم دی گئی ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ بار بار سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ تصور کرے کہ اگر میں اس وقت یہ عبادت یا یہ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتا، سامنے اگر اللہ تعالیٰ ہو تو میری کیا کیفیت ہے۔ یہ کیفیت اپنی عبادت میں لانا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے عبادت کا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ یعنی یہ تصور دل میں لانا کہ اگر نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہا ہوتا تو میری عبادت کی کیفیت کیا ہوتی، وہ کیفیت لانے کی کوشش کرنا، یہ اگر ممکن ہو سکے تو عبادت میں یہ ہو۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے وہ دل میں لانا یہ احسان ہے۔ تو یہ جب عبادت میں آتی ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ احسان کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، ان کے لیے بغیر بے حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ دل میں پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام بصیر کا تقاضا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی عبادت ایسے کریں، یہ تصور لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کا یہ تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہمارا یہ کلمہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ ایک ایک بات جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، تو سب سے زیادہ جو ہے انسان کو حیا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا رب جو ہے وہ میری ان باتوں کو سنتا ہے۔ جب یہ تصور ہو تو انسان تمام برائیوں سے رک جاتا ہے، بے حیائی سے، برائی سے، گالی دینے سے، تہمت لگانے سے، یہ سب چیزیں سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کہ اللہ تعالیٰ میری یہ آوازوں کو سن رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس نام کا تقاضا بصیر کا یہ بھی ہے کہ اپنی نظر کو حرام چیزوں سے روک لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 طرح کی آنکھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی 3 طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم میں جائیں گے تو دور کی بات جہنم کی آگ کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، 3 قسم کی آنکھیں جو جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ اس میں سب سے پہلی آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑے، جس سے آنسو نکل آئیں۔ یہ آنکھ بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ ایک آنسو کا یہ قطرہ ایک گناہگار کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہگار کی آنکھوں سے نکلتا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ورنہ جہنم کی آگ کا یہ عالم ہے، ساری دنیا کا پانی اگر اس میں ڈال دیا جائے تو پانی جو ہے وہ آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن یہ اتنا قوت والا ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ایک آنسو جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ قیامت کے دن وہ آنکھ آگ کو نہیں دیکھے گی۔ دوسری آنکھ وہ جو رات سوئے نہ، پہرا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں
رات گزار دیں. وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاگتی رہے. عین سہرت فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگ کر گزارے. یہ آنکھ بھی جو ہے وہ جہنم کی آنکھ کو نہیں دیکھے گی. اور تیسری آنکھ عین کفت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک جائے، کہ روک دے، انسان اپنی نظر کو پھیر لے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا حرام کر دیا لہٰذا میں نہیں دیکھوں گا. اپنی آنکھوں کو پھیر لے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں دکھائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو یہ اس نام کا تقاضا ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں تصور ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ان دو ناموں کو اپنے ملحوظ خاطر رکھنا، ان کا یہ تقاضا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان ناموں کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.